اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ عز و جل میں ایک نیا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سلسلہ استوار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اس سلسلے کو میں مکمل کروں گا۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ صدر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفرینش میں تمام انبیاء سے اول ہیں، یعنی پیدائش میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اول ہیں، اور آپ تمام انبیاء کی نبوت پر مقدم ہیں، یعنی آپ کو تمام انبیاء سے پہلے نبوت بھی عطا کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدلائل میں بطریق متعددہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کی تفسیر کے تحت روایت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آفرینش میں اول النبیین اور بعثت میں ان کے بعد ہوں، مگر میرا منصب نبوت کو ان سے پہلے زیر فرمایا گیا۔ ابو سال قطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب امالی پر حضرت سہل بن صالح حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے کس طرح مقدم ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد مبعوث ہوئی۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام جب بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر ان سے عہد لیا اور ایک کو دوسرے پر گواہ بنایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، ہاں۔ اور ایک وجہ انبیاء علیہ السلام پر تقدیم کی یہ بھی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بعد مبعوث ہوئے، یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام بنی آدم کو اکٹھا فرمایا تو اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، ہاں، یعنی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ امام احمد و حاکم اور بحقی نے حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ عز و جل کی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کی حضور الکتاب یعنی لوح محفوظ میں یقیناً اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خلیل میں تھے۔
اور ایک روایت میں ہے امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور حاکم اور بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میسرۃ الفجر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے۔ حاکم و بحقی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کب سے لازم ہے، وہ کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان کے پوچھنے میں روح پھونکی، یعنی اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا کیے جا رہے تھے، جب انہیں روح پھونکی جا رہی تھی اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی الجدع سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟ فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح جسم کے درمیان تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطرف بن عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انعقاد کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا اس وقت جب ابو البشر روح اور مٹی کے درمیان تھے۔ طبرانی و ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابی مریم غسانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی ایک عربی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلی بات کون سی تھی؟ فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے میثاق لیا جس طرح کی تمام انبیاء سے ان کا میثاق لیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری اولاد سے قبل میری ولادت سے قبل میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمایاں ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو اتنا روشن ہوا کہ اس نور ایسا نور خارج ہوا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اس نور کی روشنی میں آپ نے شام کے محلات کو روشن ہوتے دیکھ لیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے اندر کوئی غلطی اس کمی پیش ہوئی معافی عطا فرمائے، اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں زندہ رکھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔